معاہدہ صلح کی بعض اندرونی باتیں۔ صلح کے آخری اقدامات کے بعد فریقین نے اس تاریخی صلح کی ایک کاپی لے لی اور قرشی وفد مکہ کی طرف واپس آ گیا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کے ساتھ مدینہ کی طرف جانے کا فیصلہ فرمایا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ وہ اپنے اپنے احرام کھول دیں اور اپنے قربانی کے جانوروں کو ذبح کر دیں اور اپنے سروں کو منڈائیں، مگر صلح سے شدید معارضے کی بعض باتیں ابھی تک ان کے دلوں میں بیٹھی ہوئی تھیں، بس انہیں اپنے مناسک کی ادائیگی کے بغیر اور مکہ کے اندر قربانی کیے اور سر مڈائے بغیر واپس جانا گراں گزرا۔ اس لیے شروع میں انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کی اور خاموشی اختیار کر کے آپ کے حکم کی تعمیل نہ کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کرنے اور سر مڈانے کے متعلق جو حکم دیا تھا اس کا کسی نے بھی جواب نہ دیا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک عورت کے مشورے پر عمل کرنا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کے بارے میں جو موقف اختیار کیا، اس بات نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غمزدہ کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراضی کی حالت میں اپنے خیمے میں داخل ہوئے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا خیمے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ موجود تھیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آتے ہی غصے اور ناراضی کی علامات کو آپ کے چہرے پر دیکھ لیا، اور آپ نے ایک بیوی کی طرح اپنے خامند کے غم و اندوہ میں شریک ہونے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ناراضی کے سبب کے متعلق دریافت کیا، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں یہ بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احرام کھول دینے اور سر منڈانے کا جو حکم صحابہ کو دیا تھا اسے انہوں نے نہیں مانا۔ اس موقع پر عظیم مشکلات کے حل کرنے میں ایک دانشور اور صائب الرائے مسلمان عورت کی مشورے میں مشارکت کا پتہ چلتا ہے۔ اس مشورے کو قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے میں وہ شخص بھی متردد نہیں ہوا جو مقام نبوت پر فائز تھا۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ معاملہ خواہ کس قدر گہرا اور اہمیت والا ہو، اس میں اسلامی تعلیمات کے مطابق شورا کی روح بنیادی طور پر کار فرما ہوتی ہے۔ اس دین عظیم کی تعلیمات کی روح کیا شاندار ہیں کہ جب ان تعلیمات کو سیادت حاصل ہوتی ہے تو وہ لیڈر کو خواہ وہ قیادت و سیادت کے اعلیٰ مراتب پر ہو، صحیح مشورے پر عمل پیرا ہونے کا پابند کرتی ہے، خواہ وہ مشورہ ایک عورت کی جانب سے ہو۔ جب مشورہ صحیح ہو تو اسلام کی نظر میں اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا کہ وہ مشورہ مرد کا ہے یا عورت کا، اور در حقیقت یہ عورت کی تکریم ہے جس کے متعلق دشمنان اسلام خیال کرتے ہیں کہ اسلام نے اس کے حق کا انکار کیا ہے اور اس کے وجود کو درخور اعتنا نہیں سمجھا۔ کیا اس سے بھی بڑھ کر عورت کے وجود اور اس کی رائے کا اعتراف اور احترام ہو سکتا ہے کہ ایک نبی مرسل اس کے مشورے کو درست خیال کرتا ہے اور پیش آمدہ مشکل کو اس کے مطابق عمل کر کے حل کرتا ہے جس کی پہلی اطلاع نے آپ کو ناراض کر دیا تھا؟ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کم ہی غصے میں آتے تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا مشورے میں کامیاب ہونا۔ مورخین اصحاب الحدیث اور مفسرین نے بیان کیا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غصے اور غم کی کیفیت میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے تو آپ نے پہچان لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وجہ سے مغموم ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے نہر و حلق یعنی قربانی کرنا اور سر منڈانا اس سے امتناع اختیار کیا ہے، اور یہ وہ بات تھی جس کی وجہ سے وہ حدیبیہ میں احرام سے حلال ہو جاتے تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ انہیں اس طرح مخاطب نہ کریں بلکہ اپنے پیروکاروں کے ساتھ ایک اور طریق اختیار کریں جس کی وجہ سے وہ خود بخود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر عمل کرنے کے لیے مجبور ہوں گے، اور وہ طریق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود یعنی عملی طور پر اپنے قربانی کے جانور کو ذبح کر دیں۔
حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جا کر اپنے قربانی کے جانور کو ذبح کر دیں، وہ آپ کی اقتداء کریں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے اس نظریے کو اچھا خیال کیا اور ان کے مشورے کے مطابق عمل کیا۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملاً اپنے قربانی کے جانور کو اپنے دست مبارک سے ذبح کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کے مشورے کے مطابق جو کام کیا اس کے نتائج بہت اچھے ہوئے، یعنی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی توقع کے مطابق ہوئے۔ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قربانی کے جانور کو ذبح کرنا شروع کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اپنی اپنی قربانیوں کو ذبح کرنے کے لیے ایک دوسرے سے سبقت کرنے لگے۔ طبری بیان کرتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضیہ صلح سے فارغ ہوئے تو آپ نے اپنے اصحاب سے کہا کہ قربانی کرو اور سر منڈاؤ، مگر خدا کی قسم کوئی ایک آدمی بھی ان میں سے اس کام کے لیے تیار نہ ہوا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات 3 بار کہی۔ جب ان میں سے کوئی آدمی کھڑا نہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے اور آپ سے اس تکلیف کا ذکر کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں سے پہنچی تھی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہا، اے نبی اللہ، کیا آپ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ باہر نکل کر اپنے قربانی کے جانور کو ذبح کرنے تک کسی سے بات نہ کیجیے اور اپنے نائی کو بلا کر اپنا سر مڑا دیجیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر باہر نکلے اور قربانی کرنے تک کسی سے بات نہ کی۔ جانور کو ذبح کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نائی کو بلایا، اس نے آپ کا سر مونڈ دیا۔ جب صحابہ نے یہ بات دیکھی تو انہوں نے بھی قربانیاں کر دیں اور ایک دوسرے کا سر مونڈنے لگے۔ قریب تھا کہ غم کے باعث وہ ایک دوسرے کو قتل کر دیتے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا سر خراش بن امیہ بن الفضل الخزاعی نے مونڈا تھا۔ واقعی بیان کرتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شدید غصے کی حالت میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے۔ وہ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیٹ گئے۔ انہوں نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ آپ کئی دفعہ مجھے جواب نہیں دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ام سلمہ، بڑے تعجب کی بات ہے، میں نے لوگوں سے کئی بار کہا ہے کہ قربانیاں کرو، سر منڈاؤ اور حلال ہو جاؤ، مگر ابھی تک کسی ایک آدمی نے بھی میری بات نہیں مانی، حالانکہ وہ میری بات بھی سنتے ہیں اور میرے چہرے کو بھی دیکھتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جا کر اپنے قربانی کے جانور ذبح کر دیجئے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء کریں گے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر کو دائیں بغل کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے پر رکھا، پھر باہر نکلے اور نیزہ لیا اور اپنے قربانی کے جانور کو ہانکا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، مجھے یوں معلوم ہوتا ہے کہ میں اس منظر کو دیکھ رہی ہوں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیزے کے ساتھ قربانی کے جانور کی طرف بسم اللہ واللہ اکبر کی آواز بلند کرتے ہوئے جھکے۔ فرماتی ہیں، جب صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قربانی کرتے دیکھا تو وہ چھلانگے لگاتے ہوئے قربانی کے جانوروں کی طرف گئے اور اس قدر ازدحام کیا کہ مجھے خدشہ ہوا کہ وہ ایک دوسرے پر غالب آ جائیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احرام سے حلال ہو کر حدیبیہ میں فرمایا، اللہ تعالیٰ سر مڈانے والوں پر رحم فرمائے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بال ترشوانے والوں پر بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ سر مڈانے والوں پر رحم فرمائے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بال ترشوانے والوں پر بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا،
اللہ تعالیٰ سر مڈانے والوں پر رحم فرمائے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بال ترشوانے والوں پر بھی؟ فرمایا، بال ترشوانے والوں پر بھی۔ جب صحابہ رضی اللہ عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے بال ترشوانے والوں کی بجائے بال منڈانے والوں کے لیے کیوں زیادہ رحم طلب کیا؟ فرمایا، اس لیے کہ انہوں نے شک نہیں کیا۔ ابو جہل کے اونٹ کا واقعہ۔ ابو جہل بن حشام کا ایک شاندار مہری اونٹ تھا جو معرکہ بدر میں اس کے ساتھ تھا۔ اس تاریخی معرکے کے مال غنیمت میں آ گیا اور یہ شاندار اونٹ حکومت کے عمومی ہتھیاروں میں شامل تھا جس پر سوار ہو کر مسلمان جنگیں کرتے۔ اسی طرح یہ اونٹ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کے ساتھ سفر کرتا۔ جب عینیہ بن حسن الفرازی نے غزوہ ذات قرو میں غطفان پر الغابہ میں غارت گری کی تو وہ اسے ہانک کر ساتھ لے آیا، مشرکین مکہ کو غصہ دلانے کی خاطر۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو جہل کے اس اونٹ کو ان قربانی کے جانوروں میں شامل کر کے لے گئے جنہیں آپ نے عمرۃ الحدیبیہ کے موقع پر مکہ میں ذبح کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ حدیبیہ میں جب یہ مہری اونٹ قربان کے محصور جانوروں کے ساتھ حرم سے باہر چل رہا تھا تو شوق اسے اس کے اصلی وطن مکہ میں لے گیا۔ بس وہ حدیبیہ سے بھاگ گیا، باوجود کہ حدیبیہ اور مکہ کے درمیان 15 میل سے کم فاصلہ نہیں، اور باوجود اس بات کے کہ اسے اپنے مالک ابو جہل کے گھر سے غائب ہوئے 15 سال ہو چکے تھے، وہ سیدھا ابو جہل کے گھر تک چلا گیا اور اہل مکہ کو اسی وقت پتہ چلا جب وہ اس گھر کے سامنے جا کر بیٹھ گیا۔ انہوں نے پہچان کر اسے پکڑ لیا۔ یہ معاہدہ صلح سے قبل حدیبیہ سے بھاگا تھا۔ ابو جہل کے اونٹ کی قیمت 100 اونٹنیاں۔ مشرکین مکہ کے لیے اس اونٹ کی یاد بڑی کرب انگیز تھی۔ یہ اونٹ اس وقت اہل مکہ کے ہاتھ لگا جب حدیبیہ میں معاہدہ صلح کی تکمیل ہو گئی اور مذاکرات کرنے والا قریشی وفد مکہ پہنچ گیا۔ اس اونٹ کو واپس حدیبیہ لانے کے لیے عامر بن عتبہ السلمی اس کی تلاش میں نکلا، کیونکہ یہ ان قربانی کے جانوروں میں شامل تھا جن کا حدیبیہ میں ذبح کرنا مطلوب تھا۔ مگر کم عقل مشرکوں نے ابن غنمہ کو اس اونٹ کے سپرد کرنے سے انکار کر دیا۔ آخر کار اس نے سہیل بن عامر سے رابطہ کیا، کیونکہ وہ صلح حدیبیہ کی شرائط کی تنفیذ کا ذمہ دار تھا، اور اس سے اونٹ کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ پس سہیل بن عامر نے معاہدہ صلح کی تنفیذ کرتے ہوئے متعصب مشرکین کی طرف اونٹ کی واپسی کا حکم جاری کرنے میں کسی تردد سے کام نہ لیا، اور ان متعصب لوگوں کو سہیل بن عامر کا حکم ماننے کے سوا کوئی چارہ کار نظر نہ آیا، مگر انہوں نے مسلمانوں کو اس اونٹ کے چھوڑ دینے پر 100 اونٹنیوں کی پیشکش کی۔ یہ ان کی نظر میں اس کی معنوی قیمت تھی، کیونکہ وہ اسے معرکہ بدر کے قائد ابو جہل بن حشام کو واپس کرنا چاہتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش کی اس فراخ دلانہ پیشکش کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا، اگر یہ اونٹ قربانی کے لیے نہ لایا جاتا اور اس کا نام ہدی نہ رکھا جاتا تو ہم اس پیشکش کو قبول کر لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر ہم نے اس کا نام ہدی نہ رکھا ہوتا تو ہم ایسا کر دیتے۔ پس اونٹ کو حدیبیہ کی طرف واپس لایا گیا اور وہاں اسے 7 آدمیوں کی طرف سے ذبح کیا گیا، جن میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما بھی شامل تھے۔ مروہ کے پاس 20 اونٹوں کی قربانی۔ صلح حدیبیہ کے نتیجے میں جب قریش اور مسلمانوں کے درمیان جنگ ختم ہو گئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں 20 قربانی کے اونٹ ذبح ہونے کے لیے بھیجے تاکہ اہل مکہ ان کا گوشت کھائیں۔ ان کو اسلم قبیلے کا ایک آدمی مکہ میں لے گیا اور مروہ کے پاس ذبح کیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات کے مطابق ان کا گوشت تقسیم کر دیا۔ حدیبیہ میں قیام کی مدت۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیبیہ میں محصور رہ کر 20 روز قیام کیا، بعض کہتے ہیں کہ 15 روز قیام کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ حرم سے باہر اپنے احراموں میں حلال ہو گئے۔
پھر مدینہ کی طرف لوٹ آئے۔ مدینہ کی طرف واپسی۔ قریش اور مسلمانوں کے درمیان تاریخی معاہدہ صلح کے بعد حدیبیہ کی مشکل ختم ہو گئی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب مدینہ کی طرف لوٹ آئے۔ واپسی پر آپ اسی راستے سے آئے جس راستے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیبیہ گئے تھے، سوائے اس ذیلی راستے کے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد بن ولید کے سواروں کے ساتھ مسلح تصادم سے بچنے کے لیے مجبوراً چلنے کا فیصلہ کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وادی مر الزہران سے بھی گزرے، جسے آج کل وادی فاطمہ کہتے ہیں، پھر اسفان سے ہوتے ہوئے عام شاہراہ پر چلتے چلتے مدینہ پہنچ گئے۔ رستے میں واپسی پر بھوک۔ حدیبیہ میں طویل مدت تک محصور رہنے کی وجہ سے مسلمانوں کے توشے ختم ہو گئے تھے۔ ابھی وہ اسفان نہیں پہنچے تھے کہ بھوک کا شکار ہو گئے اور ان کی تعداد 1400 تھی۔ انہوں نے اپنی اسی حالت کی شکایت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کی۔ ان کے ساتھ سواری کے اونٹ بھی تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان اونٹوں کے ذبح کرنے کی اجازت طلب کی تاکہ وہ ان کے گوشت سے اپنی بھوک کو مٹا سکیں۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ذبح کرنے کی اجازت دے دی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے مشورے پر عمل کرنا۔ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو اس بات کی اطلاع پہنچی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اونٹوں کو ذبح کرنے کا حکم دے دیا ہے، تو انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، ایسا نہ کیجیے، اگر لوگوں کی کچھ سواریاں باقی رہ گئی ہیں تو یہ زیادہ بہتر ہے، لیکن آپ ان کے توشوں کے لیے دعا کیجیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے متعلق اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چمڑے کے فرش بچھانے کا حکم دیا، بس فرش بچھا دیے گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منادی نے پکار کر کہا، جس کے پاس کچھ توشہ باقی ہو وہ اسے فرش پر بکھیر دے۔ ابو شریح القابی لکھتے ہیں، میں نے دیکھا کہ بعض ایک کھجور لا رہے ہیں اور اکثر کوئی چیز نہیں لا رہے، بعض آٹے کی ایک مٹھی لا رہے ہیں، بعض ستو کی ایک مٹھی لا رہے ہیں، اور یہ سب کچھ بہت قلیل تھا۔ جب ان کے توشے اکٹھے ہو گئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف جا کر برکت کی دعا کی۔ پھر فرمایا، اپنے اپنے بورے قریب کرو۔ وہ اپنے بورے لے آئے۔ ابو شریح کہتے ہیں، میں بھی موجود تھا۔ ایک آدمی آتا اور جتنا چاہتا زاد لے جاتا، یہاں تک کہ ایک آدمی اتنا لے جاتا کہ وہ اسے اٹھا نہ سکتا۔ جب وہ چلے گئے تو حسب مرضی بارش ہو گئی، حالانکہ وہ گرمی کا موسم تھا۔ بس رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتر پڑے اور صحابہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اترے، پانی پیا۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا تو 3 آدمی آئے، جن میں سے 2 تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھ گئے اور ایک اعراض کرتے ہوئے چلا گیا۔ بس ایک نے حیا اختیار کی تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کا حیا کیا، دوسرے کو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا اور تیسرے سے اللہ تعالیٰ نے اعراض کیا۔ قرآن اور صلح حدیبیہ۔ قرآن کریم نے صلح حدیبیہ کے متعلق بیان کرتے ہوئے اسے ایک قابل تعریف تاریخی صلح قرار دیا ہے اور اس کے ان عظیم فوائد کی طرف بھی اشارہ کیا ہے جن کی حقیقت کا عام صحابہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح ادراک نہ کر سکتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اس صلح کا شدید معارضہ کیا۔ قرآن کریم نے صلح حدیبیہ کے متعلق اعلان کرتے ہوئے اسے مسلمانوں کی ایک بڑی فتح قرار دیا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح میں جو حدیبیہ سے واپسی پر راستے میں نازل ہوئی تھی، اسے فتح مبین قرار دیا ہے۔